بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خرم، ہجامہ اسپیشلسٹ اینڈ ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہجامہ کی پارٹ 4 کی ویڈیو میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ پارٹ 3 میں تھوڑا سا میں نے آپ کو اویئرنیس دی ہجامہ کے بارے میں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا میڈیکل بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میڈیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو وہ تو سنت کو فالو نہیں کریں گے، تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو آپ اس کا میڈیکل بینیفٹس بتائیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا میڈیکل بینیفٹس بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے سب کے لیے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینوفیکچر کیا اور ہمارے اندر خون کو رواں دواں رکھا۔ 76% 75% ہمارے اندر لیکوڈس ہیں، خون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ خون اگر ٹھیک رہے گا تو انسان صحت میں رہتا، اور اگر خون میں گڑبڑ ہوتی تو انسان کو بیماریاں ہوتی۔ اب آپ جائیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کوئی بھی ٹیسٹ کراتے ہیں، زیادہ تر ٹیسٹ آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور بلڈ میں ڈائگنوزز ہوتی بیماریاں۔ ایسے ہی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہمارے بلڈ میں اگر ٹاکسن، بیکٹیریاز، وائرسز، ٹھیک ہے جی، اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو ہم بیماریوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں اس طرح میں تھوڑی سی آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں جو کہ تقریباً 20-25 سال سے زیادہ پرانی ریسرچ ہے۔ سیریا کے ڈاکٹر تھے ایک امین شیخو، ان کا نام تھا امین شیخو۔ انہوں نے ریسرچ کی تھی ہجامہ تھراپی پہ، جس کا نام تھا کریکٹ کپنگ۔ تو کریکٹ کپنگ کیوں کہا گیا، کہ صحیح کریکٹ کپنگ کیا ہونی چاہیے؟ یہ میڈیکل ریسرچ بتا رہا ہوں میں، اب تھوڑا سا روحانی پہلو سے ہٹ گیا۔ تو انہوں نے ریسرچ کی، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، ان کے انڈر جو ڈاکٹرز اس ریسرچ میں شامل تھے وہ بھی 300 پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے۔ تو انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ آیا ہی کام کیسے کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس پہ جب ریسرچ شروع کی تو اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور 17، 19، 21 کو ہجامہ کرواتے تھے۔ غور سے سنیں، اب 13، 14، 15 کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ انہوں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا 13، 14، 15 کو پوری دنیا میں جو چاند ہے وہ مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے ایولز، اس کے اندر سے جو پاورز آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر سے جو ویوز نکل رہی ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپ کے لیکوڈس کو اٹھا دیتی ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے لیکوڈس ہوتی ہیں اس کو سمجھ لیں، اس چاند کی جو ویوز ہوتی ہیں وہ کھینچتی ہیں اور اٹھتی ہیں۔ اب اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سمندر دیکھیں گے آپ 13، 14، 15 کو اٹھے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی، اور وہ باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں جن کے اندر لیکوڈس ہیں، وہ 13، 14، 15 تاریخ کو جوش میں ہوتے ہیں، بہت جوش میں ہوتے ہیں۔ اور اس پہ انہوں نے ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کو انہوں نے اپنا محور پوری دنیا کی طرف کیا، اور پتہ چلا امریکہ میں انہوں نے جب یہ کوپس جو ہوتے ہیں جو رات کو ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، ان کی پولیس سمجھ لیں، تو وہ ہائی ویز پہ ان سے جب انٹرویو لیا گیا کہ پورے مہینے میں آپ بزی کب ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم پورے مہینے میں یہ جو لونن ڈیٹس جو ہوتی ہیں 13، 14، 15 تاریخ جو ہوتی ہے چاند کی، اس ڈیٹس میں ہم بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اس ڈیٹس میں بہت زیادہ کرائم ہوتا ہے، بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ نشے میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جب اس ریسرچ کو اسٹڈی کیا اور دیکھا کہ تو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا 13، 14، 15 تاریخ کو لوگوں کے اندر ایک عجیب جنون آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر جن پہ جنات ہوتے ہیں، جن پہ اثرات ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ اس کی پاور بڑھ جاتی ہے۔
لیکن میرے نبی نے اس وجہ سے 13, 14, 15 کو روزہ رکھا. کیوں رکھا؟ کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو شیطان کا آپ پہ اثر کم ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی پیاری سنت ہے. ہم اس سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے, اور آپ ٹھنڈے رہتے ہیں, آپ کا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کہا 17, 19, 21 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. یہ ریسرچ چل رہی ہے, وہ لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے. تو کہا گیا کہ جب چاند 17, 19, 21 کی طرف نیچے کی طرف ڈھلان ہوتا ہے تو پورے سمندر اور پوری دنیا کے لیکوڈز جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, مطلب کام ہو جاتے ہیں, اور کام ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھا ہوگا سمندر, اکثر آپ کا سمندر میں وزٹ ہوا ہوگا, دیکھا ہوگا, تو وہ 17, 19, 21 کو کیا کرتے ہیں, اپنے سمندر کے اندر جتنا کچرا ہوتا ہے وہ اپنی اپر سکین پہ لے آتا ہے, اپنی اپر سطح پہ لے آتا ہے, اور اکثر وہ تیر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر یہ 17, 19, 21 کی ڈیٹس میں حجامہ کرانے کی میت یہ ہے کہ آپ کی باڈی کا جو ٹاکسس بلڈ ہے, بیکٹیریاز ہیں, وائرسز ہیں, وہ آپ کی جوش ختم ہونے کے بعد آپ کی اپر سکین کی جو چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں اس میں لا کے روانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں اس ڈیٹ میں, وہاں سے جب حجامہ کرتے ہیں تو بڑے آسانی سے وہ کچرا سمجھ لیں یا بیکٹیریا سمجھ لیں یا وائرسز سمجھ لیں, وہ باہر نکل سکتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ جو 17, 19, 21 میں حجامہ کراتا ہے اس نے شفا پائی اور کروانا چاہیے. تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کی, اور جب انہوں نے ریسرچ کی پھر انہوں نے 300 پیشنٹس پہ پورا سال ریسرچ کی, ان کے علاج کے, بہت ساری بیماریاں, تھیلیسیمیا, کینسر, آپ کسی بیماری کا نام لیں, وہ بیماریوں پہ انہوں نے ریسرچ کی. اور وہ صرف 2 پوائنٹ کرتے تھے میڈیکلی, 2 پوائنٹ کرتے تھے جو ہارٹ اور لنگس کے قریب ہوتے ہیں, اور وہ کہتے تھے کہ یہ باڈی کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں سے اگر یہ ایک کوانٹٹی کے حساب سے بلڈ نکالا جائے, نہ زیادہ نکالا جائے نہ کم نکالا جائے, تو انسان کے اندر جتنی بیماریاں بڑی سے بڑی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اس ریسرچ کو جب انہوں نے پبلش کیا تو امریکہ میں اور یورپ میں اس کو آلٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا, اور اب وہاں یہ ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں کریکٹ کپنگ یا کپنگ تھراپی. ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جاتا, ہمارے یہاں تو ڈاکٹرز پڑھاتے نہیں, نہ پڑھتے, وہ تو مانتے ہی نہیں, پہلے تو اس کو مانتے ہی نہیں. مانتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو تو ماننا بھی نہیں چاہیے, کام عقل شعور رکھنے والے بندے کو تو ماننا بھی نہیں چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک ریسرچ بیس ہے, اور اس میں آپ کا 3 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے, جگر جو ہوتا ہے نا آپ کا, وہ آپ کا جو 90 ڈیز کا جو بلڈ ہوتا ہے نا اس کو ڈیڈ ہو جاتا ہے. 3 مہینے کے پروسیس میں ڈیڈ ہو جاتا ہے, اور 3 مہینے میں پھر نیا بلڈ, نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ جو ڈیڈ ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی میں جمع ہوتا ہے, جس سے وہ بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو نکالا نہ جائے تو وہ تو سپیس ہی نہیں ملے گا آپ کو. جگر کہے گا بھائی آگے مجھے راستہ دو گے تو میں سیلز بناؤں گا. پھر جگر فیٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہونا چاہیے, فیٹی لیور سنا ہوگا آپ نے کہ بھائی وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور کہتا ہے جی میں تو کام ہی نہیں کرتا, مجھے آگے کام کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو آپ جب ہر 3 مہینے کے بعد جب اس کو نکال لیتے ہیں تو آپ کا اندر سے ٹاکسس بلڈ اور بیکٹیریاز, وائرسز اور بیماریاں نکلتی رہتی ہیں, اور نیا بلڈ سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم خون دے دیتے ہیں جا کے, یہ بھی تو بہت اچھا فریش ہمارے لیے. وہ میڈیکل میں آپ خون دے دیں ٹھیک ہے جا کے, لیکن میڈیکلی بھی آپ نے خون کس کو دینا ہے؟ میڈیکلی خون وہ بندہ دے, دیکھیں آپ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دے رہے ہیں نا, ہے نا, آپ کو کیا پتا آپ کو کیا بیماری ہے, آپ گنتی چنتی کے 2-4 ٹیسٹ کرا کے دے دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کو اسکن الرجی ہوگی تو آپ کی باڈی میں الرجن ہوگا. آپ کسی کو اگر وہ اپنا بلڈ ٹرانسفر کریں گے تو وہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں اور آپ کسی کو خون دے رہے ہیں تو آپ کے بلڈ میں نیکوٹین ہوگی, آپ کسی کو دیں گے تو ہفتے بعد وہ بھی 2 ڈبیاں سگریٹ کی پینے لگ جائے گا. آپ کوئی نشہ کرتے ہیں اور اگر آپ بلڈ دے دیتے ہیں تو وہ بھی نشے کی طرف چلے جائے گا.
آپ تو لوگوں کی جان بچانے کے بجائے بلکہ اس کی جان لے رہے ہیں. یہ تو ایک قتل ہے اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. تو لہٰذا میرے نبی کو یہ سنت دی گئی کہ آپ حجامہ کروائیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر صحت مند بندے کو سال میں 2 دفعہ حجامہ کروا لینا چاہیے. اب آپ بتائیں آج کل کے دور میں کون صحت مند ہے جی؟ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس علاج کی طرف جائیں اور پراپر جائیں اور پراپر لوگوں سے علاج کرائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. تو یہ تھا اس کا پارٹ 4. انشاءاللہ تعالی میں پارٹ 5 بھی آپ کو بناؤں گا، تاکہ میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کانسیپٹس کلیئر ہوتے رہیں. اور اس میں آپ کو تھوڑا سا پارٹ 4 اس میں جو بناؤں گا اس میں روحانی پہلو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی؟ میرا نمبر نوٹ کر لیں، 0300-938-6004 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اور دوسرا نمبر ہے 0322-900-9030. اللہ حافظ.